السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب پر ایک سچے خدا کی شانتی اور سلامتی ہو۔ گزشتہ ہفتہ ہمارے شہر میں ایک حادثہ پیش آیا۔ ماں اور یہ ایک لڑکا، اس کا بیٹا جو 28 سال کا تھا، دونوں نے سوسائڈ کر لی۔ جب تحقیق ہوئی، پولیس انکوائری ہوئی تو پتہ چلا کہ ان پر قرض کا بوجھ تھا۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں قرض کا بوجھ اکثر کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی اصل وجہ شادی ہے۔ شادی اسلام میں، ہمارے اس دین میں اتنا آسان ہے، لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہے۔ اسلام ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے بہت آسان، بہت بہترین ہے، لیکن ہم اپنی کم ظرفی اور بد عقلی کی وجہ سے ہم خود اپنی زندگی مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ اب دیکھیے، قرض کا بوجھ، اکثر گھروں میں قرض کا بوجھ کیوں ہوتا ہے؟ شادی کی وجہ سے۔ شادی تو بالکل آسان ہے۔ ہم مثالیں دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی شادی۔ مدینے کی کوئی لڑکی ہے اور مہاجر صحابی ہیں، شکل و صورت کی کوئی پابندی نہیں، مومن ہیں، بس شادیاں ہو جاتی تھی اور بہت آسان ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ صحابہ کی شادیاں ہو جاتی تھی اور نبی وقت کے نبی کو پتہ نہیں ہو چلتا تھا کہ شادی ہوئی ہے کہ نہیں۔ ایک صحابی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑوں میں عطر کا ایک دھبا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ صحابی نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی ہو گئی، میری نکاح ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ 1-2 جانور ذبح کر کے ولیمہ کر دیجئے، شکر گزاری کے طور پر سب کو کھلا دیجئے، خوشی کا موقع۔ تو اللہ کے نبی کو پتا نہیں ہے کہ ان کے اپنے صحابی کی شادی ہو گئی۔ اتنا آسان۔ ایک مہاجر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، نوجوان تھے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، غریب تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس نوجوان کی شادی ہو جانا چاہیے۔ دریافت کیا مدینے میں، پتہ چلا کہ کسی انصار کی لڑکی ہے، اس کو پیغام بھیج دیا۔ انصاری کے گھر جب پیغام پہنچا اس حبشی صحابی کے لیے، تو ڈسکشن ہونے لگا۔ لڑکی کے چچا اور باپ نے آپس میں ڈسکشن کرنے لگے کہ کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج دیا ہے حبشی صحابی کے لیے، دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے لیکن انصاری لڑکی خوبصورت ہے اپنی بیٹی۔ تو پھر اسی طرح کشمکش میں تھے کہ کیا جواب دیں۔ تو کہتے ہیں نا کہ لڑکی اب درینچے سے سنتے رہتی کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیا ڈسکشن ہو رہا ہے۔ سنا کہ چچا اور باپ میں جو ڈسکشن ہو رہا ہے سنا، اور چچا اور باپ نے فیصلہ کر دیا کہ نبی کو ہم نہ کہہ دیں۔ اس لڑکی نے دروازہ کھولا، باہر آئی اور کہا کہ نبی کی طرف سے کسی صحابی کا پیغام میرے گھر آئے، نبی پیغام بھیجے اور میں انکار کر دوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں کیسے پھر مومنہ رہ جاؤں، میں کیسے پھر صحابیہ رہ جاؤں۔ اس طرح کا واقعہ بھی ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی نکاح دیکھ لیجئے، اتنا آسان ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی میں جہیز کی جو بات ہوتی ہے وہ بالکل جہیز ہی نہیں ہے۔ جہیز کا جو لاتے ہیں نا دلیل کہ ہاں وہ زمانے میں بھی جہیز دیا کرتے تھے، چکی دیتے تھے، اکلی دیتے تھے، اس زمانے کے گرائنڈر مکسی ہوا کرتے تھے، یہ سب ہے نا، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نکاح کرنے کا ارادہ ہوا تو یہ کہا کہ علی تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ نبی نے یاد دلایا کہ وہ زرہ کہاں ہے جس کو پہن کر جنگوں میں، غزووں میں حصہ لیتے تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں وہ تو ہے، اس کو بیچو۔ جب وہ گئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس زرہ کو خریدا، کچھ پیسے ملے اور اس سے انہوں نے گھر کا تھوڑا سا سامان، کس کے پیسے میں؟ زرہ کس کی تھی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کی۔ پیسہ کس کا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کا۔ تو اسی مہر کے پیسوں میں سے کچھ، ایک چکی اور ایک تکیا، بستر اور کچھ گھر کے 2-3 سامان خرید کر گھر بسایا تھا اپنی بیٹی کا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو شادی بالکل آسان ہے، لیکن آج ہمارا مسلم معاشرہ شادی کے نام پر قرضوں تلے دبے جا رہا ہے۔ صرف دکھاوا، اس میں کچھ نہیں ہے، صرف دکھاوے کے لیے ہے کہ لوگوں کو دکھائیں ہمارا اسٹیٹس کیا ہے،
دیکھیں ہماری دعوتیں کیسی ہو رہی ہیں, ہم دیکھیں کس فنکشن ہال میں, ہم کون سا فنکشن ہال بک کریں, 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا فنکشن ہال, اور اس میں ڈیکوریشن آئٹمس, یہ اخراجات صرف اس لیے کہ ہم اپنا اسٹیٹس دکھانا دکھانا دکھانا, لوگوں کو دکھانے کے لیے مرے جا رہے ہیں, دکھانے کے لیے. بے وقوف ہیں ہم لوگ. ہمارا مسلم معاشرہ اتنا اچھا عقل مند ہونا چاہیے تھا, اتنا بھی بیوقوف ہوتا جا رہا ہے. ارے آسان ہے شادیاں, اب لوگوں کو دکھانا کون پوچھتا ہے؟ ایک تو یہ بات, دکھاوا بالکل بند ہونا چاہیے. اپنے گھر کی شادی اپنے حیثیت کے مطابق کرو. لوگوں کو دکھانے کے لیے, جب لوگوں کو دکھانے لگو گے نا تو دکھاتے ہی رہ جاؤ گے. جتنی دھوم سے شادیاں کرو گے اتنا گراف شادیوں کے کچھ مہینوں کے بعد نیچے گر جائے گا. دیکھیں کیا کیا پریشانیاں ہوں گی, ساری پول کھل جائے گی. شادی دھوم دھام سے کیا تھا, اب دیکھو گلی میں گھوم رہا ہے, یہ حال ہو جائے گا. دکھاوا مت کرو, فضول خرچی مت کرو. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں, قرآن میں ہے, اللہ کا کلام ہے. ارے چند دن کی زندگی میں کیا دکھاؤ گے. اور سب سے بڑی بات, شادی کے معاملے میں کیا پریشانی ہوتی ہے, تو اوپر سے نیچے تک زیور پہنانا, کیا دکھانا. اب وہ لوگ آ رہے ہیں نا شادی میں دیکھنے کے لیے, اب ان کو دکھانا ہے کہ اپنی بیٹی کو زیور پہناؤ, یہ کان کا, گلے کا, پھر اوپر نیچے, اور جو اچھا پڑوس میں شادی ہوئی اس کس طرح کا زیور تھا, وہاں دوستوں میں ہوا وہ زیور, وہاں ویسا زیور ڈالے, اس کے زیورات ویسے تھے, وہ فلاں شادی میں اس کے زیورات ویسے تھے. تو اس طرح دیکھا دیکھی کرتے 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 لوگوں کو دکھانے کے چکر میں یہ کنگال ہو جاتے, بے وقوف بن جاتے. بہت زیور اگر آپ کے پاس طاقت ہے تھوڑا بہت کریے, ایسا نہیں کہ اوپر سے نیچے تک لوگوں کو دکھانے کے لیے پنانا. اپنی حیثیت کے مطابق کریے. لوگوں کو دکھانے کے لیے کیوں پریشان ہو, ادھر سے قرض ادھر سے لون لے کے آخر شادیاں کرتے ہیں. تھوڑے دن میں پوری پول کھل جاتی ہے, پھر گلی کے ہو جاتے ہیں. تو ایسا کام نہیں کریے. بہت آسان سے, بہت سمپل سے شادی کریے, اور اپنی حیثیت کے مطابق کریے. اپنی حیثیت سے بڑھ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے کرو گے تو پریشانی ہی پریشانی ہے. بول دینا چاہیے کہ باقاعدہ لڑکے والوں سے بات کریے کہ بھائی شادی سے پہلے ہی جب وہ پسند کرتے ہیں لڑکی, بھائی تم نے لڑکی پسند کی ہے, میری حیثیت کے مطابق اتنا ہی کروں گا. بعد میں گلا گزاری نہیں کرنا, صاف کہہ دیجئے, ریکارڈ کر لینا, ریکارڈ کر لیجئے. ارے بھائی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ویڈیو برش کرتے ہو, ویڈیو بناتے ہو, انسٹاگرام میں ڈالتے ہو, کچھ پکاتے ہو, کچھ بکتے ہو, کچھ ناچتے ہو, کچھ گاتے ہو, ویڈیو بنا کر انسٹاگرام میں, فیس بک میں, یوٹیوب میں ڈالتے ہو. ارے بھائی اصل میں ویڈیو کیمرہ یوز کرنا ہے شادیوں میں, جہاں اگریمنٹ ہوتی ہے, لڑکے والوں سے بات چیت ہوتی ہے, اس وقت ریکارڈنگ کریے. ایک پروف رہتا آپ کے پاس, ٹھیک ہے. جتنی ہے کہہ دیجئے کہ بھائی میرے پاس میں اتنا ہے, ایسے ہی کر سکتا ہوں. پھر آئے الحمدللہ. آپ دیکھ رہے ہیں مسجدوں میں, دیکھیے ارے شادیاں فکس کر لیتے ہیں, نکاح کی بات ہو جاتی, ماں باپ غریب بیچارے میلے کپڑے میلے برقعوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے فوٹو لے کے مسجدوں کے گیٹ کے پاس کھڑے رہتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, وہ مسجد کی گیٹ کے پاس کھڑے کے بھیک مانگتے ہیں. دوسری بات, فنکشن ہال کی کیا ضرورت ہے؟ ارے گھروں میں کرو نا. پہلے نہیں ہوتے تھے شادیاں, فنکشن ہال فنکشن ہال فنکشن ہال. ارے بھائی گھروں میں ہوا کرتے تھے شادیاں, گھروں میں کرو. کیوں 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا ساری زندگی کی کمائی ایک دن میں کیوں خرچ کر رہے ہو؟ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ شادیاں آسان کرو. نکاح جب آسان کرو گے تو زندگیاں بہتر سے بہتر گزری, اس طرح کے حادثات نہیں ہوگے. مسلمان بچوں کے ایجوکیشن کے لیے پیسہ بچے گا. آج ایجوکیشن مہنگا ہو گیا ہے, ایجوکیشن حاصل نہیں کر پا رہا ہے. اس کی وجہ کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں. وہ پیسے کہاں استعمال کرتے ہیں؟ شادیوں میں استعمال کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم خرچ والی شادی میں برکت ہے. اور دوسری بات کہ جس شادی میں, جس نکاح میں غریب شامل نہ ہو اس میں برکت نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے, شادی آسان کریے, نکاح آسان کریے. لون لے کر, گھر بیچ کر, زمینیں بیچ کر, ساری کمائی, زندگی بھر کی کمائی ایک دن میں خرچ کریے. اسلام میں شادی آسان ہے. آخرت کی زندگی کو ترجیح دے, وہی پائیدار ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.